أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم خیر۔ میرے عزیز ساتھیوں، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی سورۃ حامیم سجدہ کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ وہ ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں، اس پہ ان کی زندگی اٹک جاتی ہے، اس پہ قائم دائم رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسے مومنوں کے لیے کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے عظیم الشان لوگوں پہ نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کے اندر طاقت پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر قوت پیدا کرتے ہیں، ان کو ثابت قدم رہنے کے لیے رہتے ہیں، اور پھر ان کی زندگی اللہ کی منشا کے مطابق جو ہوتی ہے، یہ فرشتے جو ہے آ کے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پریشانیاں کہ تھوڑی سی آ گئی ہیں نا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، ہمت نہیں ہارنی، قائم رہنا ہے۔ وابشروا، اور ساتھ آگے کیا کہتے ہیں؟ وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جنت ایسی کہ جس کے اندر اللہ کی شاندار نعمتیں ہیں۔ تو یہ پھر فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ جنت تمہارے لیے ہی ہے، تمہیں جنت ملے گی، قائم رہنا۔ اور پھر میں آج جو مثال دوں گا، آپ اندازہ کریں کہ کتنی مشکل مثال ہے، اور وہ کس طرح ڈٹ کے، تو کس طرح بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے ان کے قدم نہیں لٹکنا ہے۔ تو یہ جو ثابت قدم رہنا، یہ بہت ہی بڑا ایک پیغام ہے، بہت ہی بڑا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کا نام ہے سفیان بن عبداللہ الثقفی، بڑے سمجھدار، بہت ہی شاندار، بڑی سمجھداری کا ایک سوال کیا۔ دیکھو ہم بھی سوچتے ہیں، ہم بھی سوال کرتے ہیں، کیسا قوال کا سوال کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ وہ بات بتائیں جو اسلام کے بارے میں جو ایک سب سے اعلیٰ بات ہے اسلام، مجھے کل قول بالاسلام ہے، اسلام کے بارے میں وہ ایسی بات بتائیں لا اسأل احد غیر، پھر میں ساری زندگی کسی اور سے نہ پوچھوں، ایسی بات بتا دے۔
بتا دیں کہ کسی اور سے مجھے پوچھنی نہ پڑے. ایسی یعنی انہوں نے ایسا نقطے کی بات پوچھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی کمال کی. وہ یہ حدیث جو ہے یہ مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی اعلیٰ جو باتیں، جس کے اندر پورے چھوٹے تھوڑے الفاظ میں بہت کچھ سمایا ہوتا ہے، یہ وہ ایک حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. یہی سب سے بڑی سب سے جو بندہ ایک چیز کا اقرار کرتا ہے سمجھ سے، وہ کہتا ہے سب سے بڑی دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ ایک پوری کائنات کا ایک رب ہے نا. سب سے بڑی حقیقت تو اس دنیا کی یہی ہے نا کہ اس کو بنانے والا ایک رب ہے جو اس کو نظام کو چلا رہا ہے، جو انسانوں کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے، جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ ایک رب ہے. قل آمنت باللہ، وہ کہہ دے کہ ایک رب ہے، میں اس رب پہ ایمان لایا جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو وہی رازق ہے، وہی سب کچھ وہی دیتا ہے، وہی دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. اس حقیقت کو جو سمجھ لیتا ہے اور پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے کہ واقعی وہ رب ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے جو ہے اس کو دیر نہیں کر سکتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہہ دیتے ہیں کہ رب اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے، میرے دکھوں کو دور کرنے والا رب ہے، جو اولاد دینے والا رب ہے، میری ساری دنیا کی تکلیفیں دور کرنے والا رب ہے، مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دینے والا میرا رب ہے، میرے ہر مسئلے کا حل میرے رب کے پاس ہے. تو جب اس کو اتنا یقین ہو جائے تو پھر وہ کسی بڑی سے بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا. اور کتنی مثالیں موجود ہیں. تو ایسی ثابت قدمی سے جو آپ کے سامنے آج مثال رکھوں گا، وہ ایک عظیم الشان ایسے صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسی زندگی میں ان کے سامنے ایسے معاملات آئے. یہ شروع سے ہی مکہ مکرمہ کے رہنے والے قریشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور پھر وہ ثابت قدم ہو گئے. عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، تو ان میں یہ بھی حبشہ انہوں نے بھی ہجرت کی، یعنی حبشہ بھی دیکھنے کا ان کو اتفاق. پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے بعد جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو، نوجوانوں یہ بات بڑی اہم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے اہم کام کیا، جو دنیا کے اندر اپنی طاقت کو بنانے کے لیے جو کام کیا، جو سب سے پہلے 600 ہجری کے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بادشاہوں کو خط لکھے. اور دیکھیں نا، بادشاہوں کو خط لکھنا اس وقت کتنا مشکل تھا. ایک بادشاہ کو یہ دعوت دینا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اسلام قبول کر لو، کتنا مشکل کام ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم صحابہ کرام جو تھے ان کو چنا مختلف علاقوں میں. انشاءاللہ کسی اور درس میں آپ کو
وہ بھی بتاؤں گا کس کس علاقے میں گئے اور کیا کیا واقعہ پیش آیا. یعنی مصر میں بھی گئے، روم بھی گئے، بحرین بھی گئے، دنیا کے جتنے بھی جہاں بھی، حبشہ بھی گئے، جہاں بھی بادشاہ تھے نا ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خط بھیجے اور ان میں دعوت دی اسلام. سب سے بڑی جو اس وقت سپر طاقت، دو سپر طاقتیں تھیں، ایک ایران اور ایک روم. تو ایران کی سپر طاقت اور بہت ہی خطرناک قسم کا وہ بادشاہ بھی بڑا ظالم قسم کا تھا، پرویز خسرو. آپ کو یاد ہوگا نا پرویز خسرو. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے جو مختلف جگہ پہ صحابی بھیجے تو ان کو پہلے یعنی 6 ہجری کو، ابھی 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ ان کو بھیجا کہ تو یہ خط دے لے کے جا اور ایران کے بادشاہ اس تک یہ خط پہنچا. حالانکہ باقی بادشاہوں نے اس طرح رویہ نہیں کیا. سب سے زیادہ مشکل رویہ جو تھا، مشکل جو پیش آیا وہ یہی ایران کا بادشاہ تھا. نکلے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ. بعض جگہ پہ یہ بھی آیا کہ بحرین کے جو ان کا گورنر تھا اس کو خط دے کے آگے، لیکن نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ایران میں پہنچے، ایران کے دربار کے باہر درباریوں سے ملاقاتیں کی اور بتایا کہ میں ایک خط لے کے، میں مدینہ منورہ سے میں خط لے کے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور انہوں نے بادشاہ پرویز خسرو جو تھا اس سے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ ایک نمائندہ آیا ہے، ایک کسی کا خط لے کے آپ کے عرب سے خط لے کے آیا ہے. تو اس نے اپنے دربار کو بڑا خوبصورت بنا دیا تاکہ اچھا اثر پڑے، اور سب وزیروں کو کہہ دیا کہ وہ حاضر ہوں. اور جب دربار میں حضرت عبداللہ بن حذافہ حاضر ہوئے، آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط دینے کے لیے اس نے ایک بندے کو کہا یہ تم جا کے پکڑو، اس سے خط لے لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ تم نے اپنے ہاتھ سے، خسروان اس کا نام ہے، اس کا اپنے ہاتھ سے ایران کے بادشاہ کو جو دینا ہے نا، خسرو کو اپنے ہاتھ سے ایک خط دینا ہے. تو اس نے کہا میں اپنے ہاتھ سے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ سے دینا ہے. تو یہ پھر لے کے تو اپنے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دو، انہوں نے دیا. اور اس نے اپنے ترجمہ والا بندہ جو ایک ہوتے ہیں نا بادشاہوں کے دربار میں ہر عربی ترجمہ بھی کرنا، خود تو وہاں پہ فارسی زبان تھی ایران میں اس وقت، پرانی ایرانی زبان تھی. تو انہوں نے بلایا، تو جب انہوں نے کہا کہ پڑھو اس کو خط کو، جب پڑھا تو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ اس طرح تھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسرا عظیم، یعنی پہلا نام لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں کسرا عظیم سلطنت کے بادشاہ کی طرف. اب وہ اس نے دیکھا کہ میرے نام سے پہلے ہی اس نے جو ہے اپنا نام لکھا اور انہوں نے پورا بھی نہیں پڑھا. غصے میں یعنی تکبر تھا. وہ پرویز خسرو جو تھا وہ بڑا تکبر والا، بہت تکبر. اسے غصے میں خط پھاڑ دیا اور اس کو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نکل جاؤ، اس کو نکال دو. تو وہ نکل گئے. انہوں نے کہا کوئی اور صورتحال نہ پیدا ہوئی، میں اکیلا ہوں. وہ تو نکل گئے. تو پھر بعد میں اس نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل چکے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خط پھاڑ دیا ہے. یہ واقعہ ایک بعد میں کیا ہوگا یہ بھی میں کسی اور موقع پہ، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا کہ اس نے یہ خط پھاڑ دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ اس کی سلطنت کو پارا کر دے
اور وقت نے ثابت کیا کہ کچھ دیر کے بعد اس کے اپنے بیٹے شیروا، اس کا نام تھا شیروا، اس کا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بنا۔ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک واقعہ جو اس کا انشاءاللہ کسی اور وقت۔ اب دوسرا جو ہے شام کے خلاف اسلام نے فتوحات کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرکل جو تھا اس کا جو روم کا بادشاہ تھا اس کو ہرکل کہتے ہیں، ہرکل کیسر روم، اس کو بھی خط بھیجا، لیکن اس نے اس خط کی عزت کی۔ وہ کس طرح خط کی، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے نا، تو اس کو میں کسی دوسرے موقع پہ آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح اس کی عزت کی اور اس خط کو سنبھال کے رکھا، اور آج بھی وہ خط جو ہے وہ ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اچھا وہ واقعہ کیا ہوا کہ جب مسلمانوں نے فتح شروع کر دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، ایران، یہ روم، ایران تو فتح ہو گیا، ایران کو تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کر لیا اور روم کی طرف بڑھ رہے تھے، ان کے علاقے بھی فتح کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سپاہی اپنے بھیجے اور ان کے جو سپہ سالار بنایا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور غلطی سے بھول کے نا، غلطی سے وہ دوسرے ایسے علاقے میں چلے گئے، یہاں سے انہوں نے روم کے سپاہیوں نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اب جب ہرکل جو تھا کیسر روم، اس نے دیکھا کہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اپنے درباریوں سے کہا کہ جو بھی کوئی قیدی اگر ہے ہمارے پاس مسلمانوں کا اگر گرفتار ہے تو اس کو حاضر کیا جائے۔ تو اب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 13 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے پکڑ کے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں زنجیریں بنائی ہوئی تھی، پاؤں میں زنجیریں پرائی ہوئی تھی، اور ان کو پکڑ کے نا ہرکل کے سامنے پیش کیا۔ ہرکل نے اب دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے بات ہوئی نا، زنجیروں میں پاؤں اور ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھی، آئے تو اس نے بات کی تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت حضرت عبداللہ بن حذافہ جو تھے نا، شکل و صورت بڑا خوبصورت ہے، ایسی بڑی زمائش کسی کو نہیں پڑی ہوگی جو ان کو پڑی ہے، ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بڑے خوبصورت، بڑے سر بھی بڑا تھا، بڑا اچھی پرسنالٹی کے تھے، بڑا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا ان کو۔ تو آ کے نا تو کھڑا ہو گیا، ان کا نوجوان کھڑا ہو جاؤ، ہرکل کے سامنے پیش کیا۔ ہرکل نے کہا کہ او نوجوان، میرا نام ہرکل ہے، میں کیسر روم ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے سامنے آئے ہو، اور دیکھا نا بڑی خوبصورت شکل بھی ہے اور اچھا کوئی، انہوں نے کہا کہ تم عیسائیت قبول کر لو تو میں تجھے، دیکھو کتنا بڑی آزمائش ہے، کتنی بڑی۔ پہلے کہتے تو عیسائیت قبول کر لو تو میں تمہیں آدھی سلطنت اپنی جو ہے وہ دے دوں گا اور تمہیں اپنا قریب وزیر بنا لوں گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، تو مجھے دنیا کی پوری سلطنت بھی دے دے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کو تو اندر پتہ لگا کہ اتنی بڑی، پھر ایک اور اس نے بڑی بات کی، دیکھا خوبصورت بھی ہے اور گفتگو بھی بڑی شاندار اچھی کر رہا ہے، تو اس نے ایک اور آفر کی۔ طریق کے الفاظ ہیں، یہ تاریخ میں لکھی۔ اس نے کہا کہ عبداللہ
میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں، شادی کی آفر کرتا ہوں، تم ایک تو شادی کرتا ہوں، دوسرا تمہیں اپنا وزیر قریب بھی بنا لیتا ہوں، تمہیں مقرب کر لیتا ہوں، تمہیں ایک شرط ہے کہ تم سائیت قبول کر۔ کتنی بڑی ہیں، آگے دیکھیں کیا اس نے کہا کہ مجھے دنیا کی ہر طاقت میں نے کہا دیا کہ دے دو، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ سکا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑ سکا۔ اس نے کیا کیا، اس نے کہا اچھا ایک اور طریقے سے اس کو پریشر ڈال، اصل میں وہی ٹیسٹ بھی کر رہا تھا کہ یہ قوم جو اتنی ہماری طرف آ رہی ہے، علاقے فتح سے فتح کر لی ہے، یہ ہے کیا قوم ہے، یہ بھی ٹیسٹ ہے نا اس کا۔ اس نے کہا کہ اس کو اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو باندھ دے ایک طرف، اور اس طرح تیر چڑھائی ادھر ادھر، اس طرح اس کو ڈرایا کہ ڈر کے نہ تو یہ قبول کر لے۔ اس طرح کرنے کے باوجود حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ تیار نے کہا جو مرضی کر لے، میں ڈرنے والا نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، سائیت قبول نہیں کر سکتا۔ اچھا پھر اس نے ایک اور کام کیا، اس نے کہا کہ اس کو زیت دیتے ہیں، اس نے قید کر لیا اور بھوکا رکھا، کچھ نہیں دیا کھانے کو۔ کافی دن گزر کے بہت قریب، بالکل موت کے قریب پہنچے، تو پھر ان کے سامنے شراب اور خنزیر کا گوشت جو ہے پیش کیا گیا۔ دیکھو نا یہ آزمائش، حالانکہ اسلام کے اندر ہے اگر زندگی موت ہو تو آپ یہ جو ہے نا اضطراری کفیت میں حرام چیز کھا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اس کے باوجود میں کھا سکتا ہوں، میں نہیں کروں گا، میں کوئی بھی حرام چیز نہیں کھاؤں گا، میری زندگی چلی جائے۔ اب اس نے جب بادشاہ ہرقل نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی تیار نہیں ہوا اور اس نے یہ گوشت نہیں کھایا، پھر اس نے یہ کیا کہ اچھا کھانا لے کے پکیدہ کھانا پہلے دیا، پھر ایک لڑکی خوبصورتی دے کے نا اس کے پاس رکھ کے، تو اس نے کہا کہ اس آزمائش سے گزارتے ہیں۔ چیک کر رہا تھا کہ یہ کیسے عزیز لوگ ہیں کہ دنیا کی کسی چیز پہ بھی یہ جو ہے ان کی نظر نہیں جاتی۔ تو لڑکی کھانا بھی دیا، کھانا تو پکیدہ تھا، وہ کھانا انہوں نے کھا لیا، اور لڑکی رکھی، تو یہاں تک کہ لڑکی نے ہر کوشش کی ان کو ورگلانے کی، انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، اور غصے میں لڑکی نکل کے بادشاہ سے کہنے لگی تم نے کیسا بندہ، یہ بندہ کیا ہے، یہ پتھر ہی لگتا ہے، اس نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، اس نے میری طرف دیکھا ہی نہیں ہے، کیا تم نے مجھے کر دیا۔ اب ہرقل نے کہا ایک اور آخری جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن، دیکھا کتنی بڑی آزمائش سے گزرے، کتنی بڑی آزمائش ہے، سوچو ذرا غور کر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے نا یہ کیا کہ ایک اور، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ سے کہا کہ تمہیں ایک تیل کا کڑاہ گرم کرتے ہیں، اور تیل کے کڑاہے میں جب بہت گرم ہو جائے تو تمہیں پھینک کے مار دیں گے، اس سے پہلے تم سائز کو کر لو، ورنہ تمہیں تیل کا دیگ منگائی، اس نے تیل گرم کیا اور اس کے سامنے رکھا، اس نے کہا کہ تم سائز کو کر لو، نہیں تو تمہیں اس میں گرا لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ اس کے باوجود یہ نہیں ہو سکتا، میں اچھا آپ آگے دیکھیں کیسی کمال کی بات۔ اس نے کیا جو باقی قیدی تھے نا، تقریباً 80 قیدی تھے مسلمانوں کی، وہ پکڑے گئے تھے، ان میں سے ایک قیدی پکڑا اور اس کو اس تیل میں پھینک دیا، اور دیکھتے جو ہے وہ بندہ بالکل سڑ گیا، کباب کی طرح ہو گیا، ہڈیاں آ گئی۔ اس کے باوجود اب اس نے دیکھا اپنے آنکھوں کے سامنے عبداللہ بن حذافہ نے اپنے ساتھ، اب اس نے کہا، ہرقل نے کہا کہ اب تمہاری باری ہے۔ اب اس کو پکڑ کے نا حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پکڑ کے تو
اس میں ڈالنے کے لیے لے کے جانے لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب لے کے نا کھینچ کے اس دے کی طرف جو تیل اندر ابھر رہا تھا اس میں جانے لگے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو بہنے لگے۔ اچھا انہوں نے کہا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہرکل اصل آنا ہوتی ہے نا ان کی، مارنا کیا آنا ہوتی ہے کہ بندے کو نیچ دکھا دو ایک دفعہ، وہ ہماری بات پہ آ جائے۔ ہرکل نے دیکھا کہ رونے لگا، درباریوں جا کہا کہ یہ جب ہم لے کے جا رہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ کہنے لگا اب مسئلہ حل ہو گیا ہے، اس کو بلاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ آ کہا عبداللہ دیکھے نا موت کتنی ہوتی ہے، ڈر گئے ہو نا، تو میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ سید قبول کر لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اب تمہیں جب گرانے لگیں گے تو رونے لگے گو، اب تمہیں پتہ چل گیا نا موت کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگا ہرکل کیسر تجھے بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں موت سے رونے لگا ہوں۔ مجھے خدا کی قسم کہا کہ خدا کی قسم میں اس لیے نہیں رویا کہ تم مجھے ابھی اس آگ میں اس تیل میں پھینک دو گے اور میری ہڈیاں میرا سارا جسم جل جائے گا، خدا کی قسم میں اس لیے نہیں رویا۔ تو کہنے لگا ہرکل کہنے لگا تو پھر تو کیوں روئے ہو، تیری آنکھوں سے یہ آنسو بہنے لگے، کیوں بہنے لگے؟ کہنے لگا بات یہ ہے کہ مجھے دکھ یہ ہے کہ میری ایک ہی جان ہے جو اللہ کے لیے قربان ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں میں کتنا، میری ایک ہی جان ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرے جتنے بھی سر کے بال ہیں اتنی جانیں ہوتی تو میں اپنے رب کے حضور اس کڑھائی میں اپنی ساری جانوں کو قربان کر دیتا۔ میں کہتا ہوں کیسی کمال کی بات، بالکل کہ میری جتنی جانیں ہوتی تو میری ایک ایک جان اس تیل میں پھینکتے تم اور بالکل سڑ کے کباب ہو جاتی، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میری جان ایک ہے۔ اس نے کہا یہ کیسا بندہ، یہ ذمہ شانہ متاثر ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا اب اس کو پتہ چل گیا، جب بندہ موت سے نہیں ڈرتا تو پھر موت اس کے دور بھاگتی۔ اب اس نے کہا کہ ہرکل سوچنے لگا یار کیا کروں، یہ بندہ تو بڑا کمال، کیسا بندہ ہے۔ سمجھ تو آ گئی کہ اب ہمارا جو ہے مسئلہ یہ اس ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے کہ اب یہ ہمیں فتح کر ہی لیں گے۔ تو کہنے لگا اچھا یہ کرو عبداللہ کہ ایک کام کرو، تم میرے سر کو بوسہ دے دو۔ یہ تاریخ کا ایک نایاب ورق ہے، تاریخ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا یہ ورق دیکھے نا، کمال کا ورق ہے۔ اس کو اس وقت جتنے مسلمانوں نے جب سنا تڑپ اٹھے کہ اتنا عظیم کردار ہے اسلام کا۔ کہنے لگا تو مجھے بوسہ دے دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایسے پھر میں تو یہ تمہیں بوسہ دوں اور میں چھوٹ جاؤں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں ایسا کر لو کہ جتنے میرے 80 ساتھی ہیں اگر تم سب کو چھوڑ دو تو میں تمہارے سر کا بوسہ دے دیتا ہوں۔ یہ درائی دور کی بات ہے کہ اس نے جو جذبات میں کہا کہ ٹھیک ہے تیرے 80 ساتھی جتنے بھی ساتھی ہیں میں سب کو چھوڑ دوں گا، میرے سر پہ بوسہ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ گئے اور اس کے سر کا بوسہ دیا، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق سارے جو تھے سارے مسلمانوں کو چھوڑ دیا۔ اب جب سارے مسلمان لوٹ کے واپس گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ وہ سارے بندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں سب بندوں کو بلایا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ان کو ممبر نبی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کے بتایا کہ عبداللہ بن حذافہ ذرا اپنا ذرا واقعہ بتاؤ کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے سارا واقعہ بتایا، سارے رونے لگے، ہر مسلمان رو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
عنہ بھی رونے لگے، وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق علی کل مسلم ان یبقى وجہ عبداللہ، کہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ عبداللہ کے سر کا بوسہ دے، اور میں پہلا اٹھ کے عبداللہ کے سر کا بوسہ دیتا ہوں کہ اس نے ایسی کمال کی داستان رقم کی ہے، اور اٹھے اور اتنے جوش میں تھے ان کے اس کردار میں، اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بوسہ دیا، اور سارے مسلمانوں نے ان کو بوسہ دیا، ان کا کہ تمہارا حق ہے، تمہارے کہ ہر مومن کا حق ہے کہ تمہیں بوسہ، تو نے وہ کام کیا ہے جو اسلامی تاریخ ایسا پیش نہیں کر سکتی۔ تو میرے جی ساتھیوں، یہ ہے وہ کردار کہ جن کے دل میں اللہ بس جاتا ہے، جن کے دل میں اس ایمان پختہ ہو جاتا ہے، جو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتی ہے رب ہے، ثم استقاموا، وہ ڈٹ جاتے، ایسے ڈٹ جاتے ہیں، اتنا بڑا دیکھ لینا کتنی بڑی بات ہے، اس جیسی مثال طریق کی کوئی کہیں بھی نہیں مل سکتی، ڈٹ کے تو اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا، ایسا شاندار مقام دیا کہ دونوں بادشاہوں کے ساتھ ان کی بات ہوئی، اور پھر آخری وقت 85 سال کی عمر میں یہ مصر کے اندر ان کو آخری وقت آیا، موت نصیب ہوئی۔ ایسے عظیم الشان ہمارے صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا کمال کا ایمان عطا فرمائے، ایسی قوت عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے کہ دنیا کی جو بھی چیز سامنے آ جائے ہم اس پہ ڈٹ جائیں، اور ہم یہ کریں کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہی میرے ہر کام کا مالک ہے، وہی مجھے ہر چیز دیتا ہے، اور اسی کے لیے میں اپنی زندگی کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صحابی اور باقی جو اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چند اور صحابیوں کی مثالیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد